جو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، مشہور حدیث آپ جانتے ہیں کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے تھے، نصرانی تھے، سابقہ عیسائی تھے، اور آ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا واقعہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے دجال کو دیکھا ہے کہ یہ 30 لوگوں کے ساتھ سمندری سفر میں تھے، اور ایک پورا مہینہ سمندر کی موجیں اور لہریں ان کو دائیں بائیں جو ہے وہ کرتی رہیں، حتیٰ کہ ان کو رستہ بھول گیا کدھر جانا ہے، تو پورا مہینہ سمندر کے اندر ہی گھومتے رہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جزیرے پر پہنچے اور ہمیں کوئی خوشی ملے کہ چلو ایک علاقہ ملا ہے کہ جہاں کوئی آبادی ہوگی، وہاں سے کچھ کھانے وغیرہ کا بندوبست ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس جزیرے پر پہنچے تو وہاں بھی ہمیں ایک عجیب قسم کا جانور سا نظر آیا، ایک روایت میں جانور، ایک روایت میں عورت، لیکن چونکہ اس کے جسم پر بال اتنے زیادہ تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس کی شکل کہاں ہے، یہ بول کہاں سے رہا ہے، یہ اس کے فرنٹ سائڈ کہاں ہے اور بیک سائڈ کہاں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے ایک روایت میں جانور کے الفاظ، ایک روایت میں عورت کے الفاظ، کوئی عورت تھی یا کوئی جانور۔ بہرحال اس نے کہا کہ تم لوگ کون ہو، کدھر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی لکا ما انتی، افسوس ہے تم پر، تم کون ہو؟ تمہاری شکل و صورت دیکھ کے تو ہمارا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، اتنی ڈراؤنی شکل ہے، تم کون ہو؟ اس کا مجھے چھوڑو، اندر ایک بندہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اگر محل میں قصر کے اندر، اس کے پاس جو وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم مزید ڈر کے، پتہ نہیں کون ہے، کوئی شیطان جن نہ ہو جو ہمیں تنگ کرنا چاہ رہا ہے، یہاں کوئی بندہ انسان نظر بھی نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں ہم اندر گئے تو وہاں ہم نے ایک انسان کو دیکھا، بڑے عظیم جثے والا، موٹا، ایک فربا جو ہے وہ انسان دیکھا جو زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ یوں گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے پوچھا تم لوگ کدھر آئے ہو؟ پہلے تو ہم نے پوچھا ما انت، تو کون ہے؟ تیری شکل اتنی جو عجیب قسم کی ہے، ڈر لگ رہا ہے ہمیں دیکھ کر، تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھے چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو، کدھر سے آئے ہو اور کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی طرح جو ہے وہ اپنا حال بیان کیا کہ مسافر ہیں اور رستہ بھول گئے اور ادھر نکل آئے۔ اس نے کہا اچھا باقی باتیں چھوڑو، مجھے ذرا 3 لوکیشن کے بارے میں بتاؤ کہ ان کا کیا حال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس نے پوچھا اخبرونی عن نخل بیسانہ، مجھے بیسان کے باغوں کے بارے میں بتاؤ۔ یہ بیسان علاقہ جو ہے اس وقت اسرائیل کے قبضے میں۔ تو کہا جی کہ ان کے باغوں کے بارے میں بتاؤ، وہ پھل دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کہا جی وہ پھل تو وافر دیتے ہیں، وہ علاقہ کھجوروں کا مشہور ہے، بڑا پھل آتا ہے۔ کہا جی کہ ان قریب وہ دن آئے گا کہ وہ باغ پھل دینا چھوڑ دے گا، وہ پھل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جب وہ پھل ختم ہوگا پھر دجال نکلے گا۔ دوسری لوکیشن اس نے پوچھا کہ اخبرونی عن بحیرۃ الطبریہ، مجھے تبریہ کے جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ تبریہ ایک علاقے کا نام ہے جہاں سے امام تبری تھے مفسرین میں سے، وہ تبریہ علاقے کا، کہا وہاں کی جھیل کے بارے میں بتاؤ، پانی دیتی ہے کہ پانی ہے اس کے اندر کہ نہیں؟ کہا جی پانی تو بہت ہے۔ کہا ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا، جب وہ پانی ختم ہوگا پھر وہ نکلے گا۔ اور تیسری لوکیشن کے بارے میں اس نے پوچھا اینا زگر، کہ جو زگر کا چشمہ ہے یہ بھی اردن کے علاقے میں ہے، اس کے بارے میں بتاؤ، وہ پانی ہے اس کے اندر کہ نہیں ہے؟ کہا جی اس کے اندر بھی بہت پانی ہے۔ کہا ان قریب اس کا پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ 3 لوکیشن کے بارے میں اس نے پوچھا، کیونکہ یہ 3 میجر نشانیاں ہیں کہ جس کے بعد وہ باہر نکلے گا۔ اس کا مطلب ہے اس نے اپنی انٹیلیجنس رکھی ہوئی ہے، اس نے اپنی پوری خبر دنیا پہ رکھی ہوئی ہے کہ دنیا میں کیا حالات ہو رہے ہیں۔ کیونکہ وہ عورت یا کوئی جانور جو بھی تھا، اس سے جب تمیم داری نے پوچھا کہ تم کون ہو، اس نے کہا انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں، یعنی جاسوس، یعنی دجال کی جاسوس ہے، وہ پوری خبر دیتی ہے اس کو کہ اس وقت دنیا کے کیا حالات ہیں، اس کو پوری خبر ہے کہ کب اس نے نکلنا ہے کب اس نے نہیں نکلنا۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ کہ امیوں کے، عربوں کے نبی کا کیا حال ہے، وہ کدھر ہیں؟ کہا جی وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ چکے ہیں۔ کہا اب عربوں نے ان کی بات مانی ہے کہ نہیں مانی؟ کہا کچھ نے مانی ہے کچھ نے نہیں مانی۔ کہا اگر وہ ان کی بات مان لے تو ان کے لیے بہتر ہے، وہ آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ تمیم داری نے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ کہا میں دجال ہوں اور قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوں اور قیامت کے قریب میں آؤں گا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت چونکہ رسول اللہ کو جانتے تو تھے دنیاوی لحاظ سے، لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد وہ فوراً جو مدینے آئے اور آ کے رسول اللہ کو سارا واقعہ بیان کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا یہ دیکھو کہ جس کے بارے میں میں تمہیں بتاتا تھا یہ تمیم داری ہے، یہ اس کو دیکھ کے آیا ہے، یہ سارا احوال اپنا بیان کر رہا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ دجال پیدا ہو چکا ہے، وہ پیدا ہوگا نہیں، اس کا خروج ہوگا، نکلے گا، وہ ظہور ہوگا۔ حدیث میں جتنے بھی یعنی کتابیں ہیں حدیث کی، وہاں پہ باب خروج الدجال، دجال کے نکلنے کا بیان، دجال کے ظہور کا بیان، اس کا مطلب ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔